آج کل کے دور میں بہت سارے نوجوانوں کو یہ مسئلہ پیش آتا ہے کہ جب وہ اپنی بیوی سے بات کرتا ہے یا کسی بیریش لڑکے سے بات کرنے کی نوبت آتی ہے یا جب اس کے ذہن میں غلط خیالات آتے ہیں تو اس کے ذکر سے یعنی پیشاب کے راستے سے پانی کے قطرے نکلتے ہیں جس میں چکناہٹ ہوتی ہے، جس کی وجہ سے وہ کنفیوز ہوتا ہے، پریشان ہوتا ہے اور بار بار غسل کرتا رہتا ہے۔ اور بعض نوجوان جن کے دل میں دین کا درد ہوتا ہے مگر دین کا علم نہیں ہوتا، وہ بار بار غسل کر کر کے تک جاتے ہیں، اس کے بعد اس کی ہمت ہوتی ہے اور کسی عالم سے جا کر مسئلہ پوچھتے ہیں۔ اور بعض ایسے اللہ کے ولی ہوتے ہیں کہ وہ بار بار غسل کر کر کے تک جاتے ہیں اور مسئلہ پوچھتے نہیں ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو دین میں بڑی مشقتیں ہیں، بڑی تنگی ہیں، جس کی وجہ سے وہ غسل کرنا ہی چھوڑتے ہیں، نمازوں کو بھی چھوڑتے ہیں، روزوں کو بھی چھوڑتے ہیں، حالانکہ آپ خود نہیں سمجھ رہے، آپ نے خود مسئلہ نہیں سمجھا ہے، دین میں کوئی مشقت اور کوئی تنگی نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یسروا ولا تعسروا، کہ دین میں آسانی پیدا کرو، تنگی پیدا مت کرو۔ لہذا دین میں آسانی پیدا کرنے کا حکم ہے، کوئی تنگی اور مشقت نہیں ہے۔ تو دیکھو بات کو سمجھنے کی کوشش کریں، ایک بار مسئلہ سیکھیں، بار بار سیکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ انسان کے ذکر سے پیشاب کے علاوہ 3 قسم کے مادے خارج ہوتے ہیں، منی، ودی اور مذی۔ تو منی اس پانی کے قطرے کو کہتے ہیں جو کھود کر نکلے، شہوت کے ساتھ نکلے اور اس کے بعد انسان کے بدن میں ڈھیلا پن آ جائے تو اس پانی کے قطرے کو منی کہتے ہیں۔ اور اس کا حکم یہ ہے کہ اس سے غسل فرض ہو جاتا ہے، چاہے وہ نیند کی حالت میں نکلے یا بیداری کی حالت میں نکلے، دونوں صورتوں میں غسل فرض ہو جاتا ہے۔ اور دوسرے نمبر پر ودی ہے۔ ودی اس پانی کے قطرے کو کہتے ہیں جو انسان سے یعنی پیشاب کرتے وقت نکلے اور اس میں چکناہٹ ہوتی ہے، اور اس کا حکم یہ ہے کہ اس سے غسل فرض نہیں ہوتا، صرف اس سے وضو فرض ہوتا ہے۔ اور تیسرے نمبر پر مذی ہے۔ مذی اس پانی کے قطرے کو کہتے ہیں جو یوم ملاعبت کے وقت یعنی اپنی بیوی سے پیار کرتے وقت یا کسی بیریش لڑکے سے بات کرتے وقت یا غلط ویڈیوز دیکھتے وقت یا ذہن میں غلط خیالات آتے وقت جو قطرے انسان کے ذکر سے نکلتا ہے تو جس میں چکراہٹ ہوتی ہے، اس قطرے کو مذی کہتے ہیں۔ اور اس کا حکم یہ ہے کہ اس سے غسل فرض نہیں ہوتا، اس سے صرف وضو فرض ہوتا ہے۔ لہٰذا پہلی صورت میں غسل فرض ہوتا ہے منی کی صورت میں، ودی اور مذی کی صورت میں غسل فرض نہیں ہوتا، صرف اس سے وضو فرض ہوتا ہے۔ ہاں یہ ہے کہ ودی اور مذی اگر کپڑے پر لگ جائے تو اس کا دھونا ضروری ہے۔ اگر وہ 1 درہم کے بقدر یا اس سے زیادہ ہو تو اس کا دھونا فرض ہے، اس سے نماز بھی نہیں ہوتی۔ ہاں اگر اس سے کم ہو تو اس میں گنجائش ہے، نماز ہوتی ہے، لیکن اس کا دھونا بھی ضروری ہے۔ آج کل یہ جو لوگ پوچھتے ہیں یہ عموماً مذی کے حوالے سے پوچھتے ہیں، کیونکہ آج کل تو اس کا سیزن ہے، میڈیا کا دور ہے، موبائل کا دور ہے، فحش ویڈیوز دیکھ کر، جس کی وجہ سے اس کو یہ مسئلہ پیش آتا ہے۔ لہٰذا میں اس کے حوالے سے تھوڑی تفصیل کے ساتھ بات کرتا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ وہ مزاح تھے، اس کو کثرت سے مزی آتی تھی۔ وہ جب اپنی بیوی سے چھیڑ چھاڑ کرتے تو اس کی مزی نکل آتی اور فوراً غسل کرتے، یعنی ان کا خیال تھا کہ مزی اور منی یکساں ہے، لہٰذا وہ بار بار غسل کرتے، بار بار غسل کرنے میں اس کو مشقت محسوس ہوئی تو ان کو خیال آیا کہ دین میں تو تنگی نہیں ہے، مشقت نہیں ہے، شاید یہ مسئلہ میں صحیح نہیں سمجھ رہا۔ فوراً وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، ان سألت النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن المذی۔ ابو داؤد کی روایت ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مذی کے بارے میں پوچھا، فقال من المذی الوضو، کہ مذی میں صرف وضو فرض ہوتا ہے، وضو فرض ہوتا ہے، ومن
منی یہ الغسل اور منی میں غسل واجب ہوتا ہے، لہٰذا مزی میں صرف وضو فرض ہوتا ہے اور منی میں غسل واجب ہوتا ہے۔ اور دوسری روایت میں آتا ہے، امام طحاوی رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے معانی الاثار میں، حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کنت مذاء کہ مجھے کثرت سے مزی آتی تھی، فامرت رجلا يسأل النبي صلی اللہ علیہ وسلم، تو میں نے ایک مرد کو حکم دیا کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ پوچھے۔ اس رجل سے مراد حضرت مقداد یا حضرت عمار رضی اللہ عنہ ہے۔ فقال فيه الوضوء، تو اس نے مسئلہ پوچھا، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس میں صرف وضو ہے، یعنی مزی میں صرف وضو ہے، اس میں غسل نہیں ہے۔ یہاں پر یہ بات بھی سمجھنے کی کوشش کریں کہ ان احادیث میں کوئی تعارض نہیں ہے۔ پہلی صورت میں یعنی حضرت علی رضی اللہ عنہ خود بھی نہیں گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسئلہ پوچھنے کے لیے، بلکہ حضرت عمار یا حضرت مقدار کو بھجوائے، کیونکہ رشتے دامادی کی وجہ سے وہ شرماتے تھے، کیونکہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی تھی، وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے نکاح میں تھی، اس وجہ سے وہ خود اس مسئلے سے شرماتے تھے، اور حضرت مقداد یا حضرت عمار کو فرمایا کہ آپ جائیں اس مسئلہ کے بارے میں پوچھیں۔ جب انہوں نے پوچھا اور یہ مسئلہ عام ہو گیا، شرم ختم ہو گئی، پھر خود حضرت علی رضی اللہ عنہ گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے خود پوچھا اس مسئلے کے حوالے سے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مزی میں صرف وضو ہے، غسل نہیں ہے، لہٰذا ان دونوں احادیث میں کوئی تعارض نہیں ہے۔ اور اس سے یہ بات بھی معلوم ہو گئی کہ مجتہد کو بھی کبھی کبھار مسئلے کے سمجھنے میں غلطی ہوتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ جیسے بڑا مجتہد، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انا مدینۃ العلم وعلی بابها، کہ میں علم کا پورا شہر ہوں اور علی رضی اللہ عنہ اس کا دروازہ ہے، یعنی میری طرف سے جو علم نکلتا ہے وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ذریعے سے نکلتا ہے، کیونکہ میں علم کا پورا شاعر ہوں اور علی دروازہ ہے، تو دروازے سے نکلتا ہے علم، لہٰذا حضرت علی رضی اللہ عنہ علم کا دروازہ ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ بڑے مجتہد تھے، اس کے باوجود بھی اس کو اس مسئلے میں شک ہوا اور غلطی ہو گئی، لیکن آج کل کے دور میں پھر غلطی نہیں ہو سکتی ہے بہت سارے نوجوانوں سے، لہٰذا اس مسئلہ کو سمجھے اور سیکھے۔ اور دوسری بات اس سے یہ معلوم ہو گئی کہ اگر آپ کو خود پتہ نہ ہو کسی مسئلے کے بارے میں تو آپ کسی عالم سے جا کر اس مسئلہ کے حوالے سے پوچھیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تم کو خود پتہ نہیں ہے مسئلہ کے بارے میں تو کسی اہل علم سے جا کر پوچھو۔ لہذا دین کے معاملات میں شرم کی کوئی ضرورت نہیں، دین کے مسائل سیکھنے میں شرم کی کوئی ضرورت نہیں ہے، فوراً جا کر کسی عالم سے مسئلہ کی تحقیق کرے، اس سے مسئلہ پوچھے۔ اللہ رب العزت ہم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔